اللہ ہمیں علم کا ذوق عطا فرمائے، ہم علم حاصل کریں، حق کی تلاش میں لگیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم ان لوگوں میں سے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، محنت کرنے والے، کر کر کے تھکنے والے، لیکن لاسٹ میں انجام تصلی نارا حامیہ۔ اللہ نے کہا جگہ جگہ، فرمایا یہ عمل کرنے والے ہیں۔ کیسے عمل کرنے والے ہیں؟ اعمالہم کرماد اشتدت علیہ الریح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال قیامت کے دن ریت کا ڈھار ہوں، ڈھیر، ریت کے ڈھیر نہیں بلکہ راکھ کا ڈھیر ہوں گے، راکھ کا ڈھیر۔ فرمایا کوئی قیمت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد دین کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ بنیاد ہے، اگر اس کے اندر ذرا سا شک ہو گیا فرمایا سب برباد، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اعمال کی۔ ابو جہل نے کہا میں عمل کرتا ہوں، فلاں عمل کرتا ہوں، فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، عبادت کا حق میں نے اس کو دیا ہے جو مجھے مانے، آخرت کو دن کو نہ مانے، اور جو مجھے نہ مانے آخرت کو دن کو نہ مانے۔ اس کو اعمال کا کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ اس کے اعمال قبول کیے جائیں گے؟ اس کے اعمال کوئی موت پر نہیں، کرتا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری بھائیوں، اس کے لیے ایک بنیادی چیز ہے، ہم خود پڑھنے والے بنیں، ہم قرآن سیکھنے والے بنیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے میں آسان ہوں، مجھے کوئی پڑھ کر دیکھے، مجھے کوئی سمجھ کر دیکھے، مجھے کوئی حفظ کر کے دیکھے، مجھے کوئی سمجھ کر دیکھے، مجھ پر کوئی عمل کر کے دیکھے۔ مگر شیطان نے ہمارے دلوں میں کیا گھسا رکھا ہے؟ ہائے بہت مشکل، بہت مشکل۔ کیمسٹری ہم کو یاد ہو جاتی ہے، فزکس ہم کو حفظ یاد ہو جاتی ہے، بیولوجی ہم کو حفظ یاد ہو جاتی ہے، مگر قرآن بہت مشکل، ایک سورت ہم سے نہیں یاد ہوتی ہے۔ سب کچھ ہم سمجھتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا بہت مشکل، کیسے سمجھیں گے؟ یہ سب شیطانی سوچیں، وہ بند کرنا چاہتا ہے وہ سوراخ جہاں سے علم آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور میں بات ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ایک بات جموں میں کہتا ہوں، یہاں اپنے ایمانی بھائیوں کو بات یاد کراتا ہوں اور اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے ایک چیلنج کیا ہے، اور کوئی تصور کی دنیا میں سوچ نہیں سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی دھرم دین والا، کوئی مذہب والا مائی کا لال کھڑے ہو کر کے جو قرآن نے چیلنج کیا ہے نا، اس کا 100 میں سے ایک حصہ بھی کہہ سکے۔ قرآن نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا گیا، فرمایا ہم ریجیڈ قسم کے لوگ نہیں ہیں، ہم ڈٹ جائیں ایک بات پر، نہیں ہم کوئی مانو، ہم کوئی مانو، ہم کوئی مانو، ہماری پارٹی صحیح ہے۔ فرمایا نہ، ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی صحیح ہے؟ قرآن کہتا ہے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، جوز کو، صابیوں کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن بھی سچا نہیں، اگر تم کہتے ہو کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب بھی سچی نہیں ہے، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا وَاتَّبِعُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب جو اس سے زیادہ صحیح کتاب ہو، اس سے زیادہ سچی کتاب ہو، قرآن سے زیادہ سچی کتاب ہو، قرآن سے زیادہ انسان کی رہنمائی کرنے والی ہو، قرآن سے زیادہ دل کے اندر اترنے والی ہو۔ اتبعہ، میں محمد الرسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے، آپ کہیے کہ پھر میں بھی اتبعہ، اسی کتاب کے پیچھے چلوں گا، مگر کوئی پیش تو کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں، اور سنو قیامت تک کبھی جواب نہیں دے سکتے ہیں، فَعَلَمْ، تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ صرف جہالت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، پھر جھوٹ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے سوا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، فرمایا ان سے کہیے گا، ہم نہیں کہتے ہیں کہ بغیر، ہم نہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں نہ آئے، تم نہ سمجھو اور تمہیں قرآن سچا نہ معلوم ہو اور پھر بھی تم زبردستی مان لو، ہم یہ بات نہیں کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ کبھی بیٹھو تو صحیح، ایک مرتبہ غور تو کرو، ایک مرتبہ پڑھ کر تو دیکھو، خالی ذہن ہو جو جوز اپنی یہودیت کو چھوڑ دے، عیسائی اپنی عیسائیت کو چھوڑ دے، مکہ کا مشرک اپنے شرک کو چھوڑ دے، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دے اور اٹھ کھڑا ہو جائے اور ایک مرتبہ اکیلے بیٹھے اپنے رب سے مانگے، اے خدا جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو اور اللہ سے مانگو سیدھا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا جو راستہ
اللہ سے تم مانگو گے ناممکن ہے کہ سوائے دین کے، اللہ کے دین کے، سوائے اسلام کے تمہیں کوئی دوسرا راستہ مل سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات آج کے غیر مسلموں کو بھی کہ آپ پڑھ کر کے دیکھو قرآن، اگر آپ کا دل کہے گا کہ یہ قرآن جھوٹا ہے تو آپ حق پر ہو، آپ کہو گے ٹھیک ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں، لیکن پہلے پڑھ کر تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے جو پڑھے گا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے کہ قرآن جھوٹا ہے، وہ اسی پر پہنچے گا کہ قرآن سچا ہے۔ مگر شرط ہے اس کے لیے ایک، پہلے وہ ذہن کو خالی کرے، پہلے وہ یہ تلاش کرے کہ میں حق کی تلاش کر رہا ہوں، اور اس کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہ ہو۔ اگر اس کے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہو، وہ اپنی ایک تھیوری پہلے بنا لیتا ہے، اپنی ایک سوچ پہلے بنا لیتا ہے، پھر اس سوچ کو مضبوط کرنے کے لیے دائیں بائیں سے دیواریں تلاش کرتا ہے، دائیں بائیں سے مٹیریل لاتا ہے، دائیں بائیں سے مسالہ تلاش کرتا ہے، اس کو حق نہیں ملے گا، وہ تو سارے اسی میں بٹتا رہے گا۔ میں یہ بات اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل کے فتنوں کے دور میں، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فتنوں سے بچیں، ہم دور ہو جائیں فتنے سے، کسی قسم کے فتنے میں نہ الجھیں، ہم دیکھیں اللہ سے مانگیں کہ اللہ سیدھا راستہ کیا ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، تیرے صحابہ نے کیا سکھایا، تیرا سچا دین کیا ہے، بس اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں۔ اور یہ ناممکن بات ہے کہ ایک آدمی سچے دل سے رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے گڑ گڑا کر کے اور مصلے پر آنسو بہا کر کے اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ محروم کر دے، ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سوئی کی ضرورت ہو وہ بھی مجھ سے مانگو، اور دھاگے کی ضرورت ہو وہ بھی مجھ سے مانگو۔ یہ ناممکن ہے کہ میرے گھر سے تم محروم لوٹ جاؤ۔ جب وہ سوئی بھی دیتا ہے، جب وہ دھاگا بھی دیتا ہے، جب وہ روٹی بھی دیتا ہے، تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے در سے ہم کو یوں ہی خالی واپس کر دے اور ہدایت نہ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟